ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امید کروں گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پچھلے ایک ہفتے میں چینل کو وزٹ کرنے والوں کی تعداد 1300 رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ حضرت شاہ شرف الدین ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ بر صغیر پاکستان و ہندوستان کے نامور اولیاء کبار میں مانے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے مجاذیب کے امام اور صاحب اسرار مشائخ چشتیہ کے رہنما شمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں علوم دینیا میں مہارت حاصل کی اور مجاہدہ اختیار کیا۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا۔ خانوادہ چشتیہ اہل بیشت سے تعلق قائم کیا۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو بر صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں تھے۔ آپ کی پیدائش سن 605 رمضان المبارک جمعہ میں پانی پتی میں ہوئی۔ وفات 724 13 رمضان بمطابق سیر الاقتاب منگل 3 شنبہ۔ آپ کی کل عمر 119 سال تھی۔ آپ کی رہائش پانی پت گنجا میں ہوئی۔ قومیت متحدہ ہندوستان تھی۔ حسینی، فخری اور ہاشمی آپ کے دیگر نام تھے۔ والدین میں سید سالار فخر الدین، بی بی حفصہ جمال، ان دونوں حضرات کے روضے پانی پت کے شمال میں واقع ہیں۔ آپ کا پیشہ آپ صوفی شاعر قلندر مست علی یوم الاس تھے۔ وجہ شہرت امام سلسلہ عالیہ قلندریہ تھا۔ متاثر آپ سید غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کرنال، ہریانہ، انڈیا، مفتی جمال الدین قلندر بغدادی ذکر اللہ بالخیر، روات، راولپنڈی، پاکستان سے آپ متاثر تھے۔ آپ کا نسب نامہ حضرت شاہ شرف الدین اور آپ کا لقب ابو علی قلندر تھا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین ابو علی قلندر بن سالار فخر الدین، زبیر بن سالار، حسن بن سالار، عزیز بن ابو بکر، غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دائق بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ بحوالہ اقتباس الانوار، صفحہ نمبر 516۔ ناظرین، ابو علی قلندر کے کچھ واقعات جو بہت زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ کو ایک مسئلہ درپیش تھا اور بادشاہ نے اس دور کے علماء کو حکم دیا کہ ہفتے کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کر کے نہ لائے تو سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ علماء بے حد پریشان تھے۔ السید شاہ ابو شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمراہ 7 اونٹ لدے ہوئے خلیج گنگا جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہر دن ایک ایک اونٹ کتابیں دریا میں پھینکے جا رہے تھے اور کسی بھی کتاب میں حل نظر نہیں آ رہا تھا، اور آخری یعنی 7ویں دن آپ کے لبوں سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا کہ تکبر اسرائیل رائے خار کرد۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتابی و مادی علم پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، حضرت السید شاہ ابو شرف الدین خلیج میں اتر کر وضو کر رہے تھے کہ اچانک ایک پتا مونڈا کا اپنی طرف آتے دیکھا۔ پتا آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بزرگوار نے دیکھا کہ پتا تو ہمارے گاؤں باغ لیلا زراوی شلوزان کی ہے۔ پتا اٹھا کر دیکھا تو مسئلے کا حل تحریر تھا اور نیچے برادر بزرگوار حضرت السید شاہ انور رحمۃ اللہ علیہ کا مہر نگین تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جس کا بھی علم افضل ہوگا تو وہ مرشد اور دوسرا مرید ہوگا۔ آپ نے وہ پتا بار بار چوما اور پڑھا جس پر سارا ماجرا لکھا ہوا تھا کہ اے برادر و مرید من، نہ راحت نہ باشید، یہ لڑکی جس سے بادشاہ کی شادی ہوئی ہے، یہ لڑکی اس بادشاہ خدا بندہ کی اپنی بیٹی ہے۔ قدرت کو منظور نہیں کہ وہ ان سے ہم بستری جمع کرے۔ آپ نے آواز دی کہ مبارک ہو، مسئلے کا حل مل گیا۔ علماء دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا کیسے مسئلے کا حل مل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی پر پتا آیا، مجھے میرے مرشد بھائی نے سابقہ سارے حالات تحریر فرمائے ہیں۔ لڑکی بادشاہ سلامت کی دختر یعنی عظیم بیٹی ہے۔ اسی دن اس جگہ کا نام پانی پت پڑ گیا۔
شیخ شرف الدین بو علی قلندر حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ جس دن حضرت ترک پانی پتی کلیر سے پانی پت تشریف لائے، اسی دن سے شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت چھوڑ کر شہر کے باہر سکون اختیار کر لی۔ چند روز گزرنے کے بعد شیخ شمس الدین کے خادم اس مقام سے گزرے جہاں ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا ہوا تھا، تو دیکھا کہ شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ شیر کی شکل میں تشریف فرما ہے۔ یہ خادم ڈر گیا اور دوڑا دوڑا شیخ شمس الدین ترک کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے بات سن کر فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، اگر ابو علی قلندر ابھی شیر کی شکل میں نظر آئے تو انہیں کہنا شیر تو جنگل میں رہا کرتے ہیں، شہر میں ان کی گنجائش نہیں۔ خادم گیا تو شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو شیر کی شکل میں دیکھا اور کہا، میرے مرشد نے کہا ہے کہ شیروں کو آبادی میں رہنا مناسب نہیں، ان کا مقام تو جنگلات اور بیابان ہوتا ہے۔ وہ شیر اسی وقت اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور پانی پت سے کئی میل دور اپنا بسیرا بنا لیا۔ یہ مقام آج بھی باغانی کے نام سے پانی پت شہر سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ ہندی زبان میں باغ شیر کو کہتے ہیں، باغونی مقام شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اب تک خلق کی زیارت گاہ ہے۔ حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ چند سال یہاں رہے، پھر موضوع بڈھا کٹیرا جو کرنال کے مضافات میں ہے سکون پذیر رہے۔ اخبار الاخیار کے مؤلف گرامی نے لکھا ہے کہ وہ ایک وقت آیا جب آپ جذب مستی میں تھے تو آپ کی مونچھیں بہت بڑھ گئیں، کسی کو جرات نہ تھی کہ آپ کی مونچھیں چھوٹی کرنے کا مشورہ دیتا۔ آخر مولانا ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی پناہ لے کر کینچی ہاتھ میں لی، ایک ہاتھ سے آپ کی داڑھی پکڑی اور دوسرے سے مونچھیں کاٹ دیں۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ یہ داڑھی کتنی مبارک ہے اور یہ مونچھیں کتنی مقدس ہیں جو شریعت محمدیہ کے احترام میں کٹ گئیں۔ حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے جن کا نام مبارک خان تھا۔ عام لوگوں کو آپ کے نزدیک جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ مبارک خان لوگوں کے مسائل لے کر حاضر ہوتا اور حل مشکلات کرواتا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پاک کی نیاز گوشت کی یخنی، دہی کی لسی اور پتلی روٹی ہے، جس قدر ہو سکے احتیاط سے تیار کریں، تیار کرتے وقت طول امکان باوضو رہیں، درود و سلام سے لبوں کو زینت دیں اور نیاز تیار کر کے فاتحہ شریف پڑھ کر حضرت ابو علی قلندر پاک کی روح پر فتح کو اصال ثواب کر دیں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ انشاءاللہ بذ تعالیٰ دینی و دنیاوی ہر قسم کی مراد بر آئے گی۔ ناظرین، یہ تھے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اقتباس الانوار صفحہ نمبر 517 اور 518، تذکرہ اولیاء پاک و ہند صفحہ نمبر 92، اقتباس الانوار صفحہ نمبر 521، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 336۔ امید ہے ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔